اجتماعی عبادت کی جتنی شکلیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، جیسے جماعت کی نماز ہے اور جمعہ کے دن کی اسپیشل نماز، عید کے دن کی نماز اور ایسی عبادتیں جو اجتماعی شکل میں انجام دی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک برکت ہے۔ وہ برکت کیا ہے کہ جب کئی لوگ ایک ساتھ اجتماعی عبادت کو انجام دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، مزاج کلسی ہوتی ہے، دلوں کے فاصلے اس اجتماع کی برکت سے کم ہوتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد اس عبادت کے واسطے سے برقرار رہتی ہے۔ اگر وہ خود اس کو انجام دے قبول نہیں ہوتی، لیکن اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا بھی تھا کہ وہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا اور پھر انہوں نے خواب کے دوران کہنے لگے کہ قبول کتنے کا ہوا؟ 6 آدمیوں کا قبول۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی، یہ پریشان کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جو خوشی نماز پڑھتا ہے، وہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تو ایاک نعبد بہووچن کے ساتھ ذکر کرنے کے پیچھے یہ لاجک بھی ہے کہ اس میں جو اجتماعی عبادتیں ہیں ان کو اسی اجتماعی ڈھانچے کے ساتھ برقرار رکھا جائے گا، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب جو کہا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے، اس پر تفصیل تو اگلی مجلس میں ہوگی، لیکن ان دنوں کا جو ربط ہے تعلق ہے اس کو بیان کر کے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں بندے کی تواضع کا عالم دیکھیے کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کے اظہار کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کی عبادت کی تیاری تو بتا رہا ہوں، کرنے کا عزم بھی کر رہا ہوں، لیکن میری کیا مجال، میری کیا حیثیت، یہ منہ اور مسول کی بات، میں آپ کی عبادت کیسے انجام دے سکتا ہوں جب تک کہ آپ کی مدد، آپ کی نصرت میرے شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہستی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ جب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ماں، اور ہم نے آپ کی معنی حاصل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی شخص کو اپنی عبادت کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی تسبیحات کے اوپر، اپنی نوافل کے اوپر، اپنے حج سے بڑے ہوئے حج عمرے، اسی کی نصرت اور اس کی مدد سے بندے کو ملتی ہے عبادت کرنا، کہ ہم پہلے آپ کی عبادت چاہتی ہیں یا دوسروں کی پیشانی کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے قوموں کے دین نہیں پھرتے۔ قسم کہ حکومت بھی اگر تبدیل ہو جائے لیکن ہم نے اپنے اعمال تبدیل کیے تو ہمارے حالات میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلے نہیں کیے کہ کسی خاص پارٹی کی حکومت آئے گی تو تمہارے حالات بدل دوں گا، نہیں، ہمارے حالات تو اسی اصل سے نہیں، ہمارے حالات تو اسی اصل سے بدلیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا آتم منتھن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور اس کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر ہے وہ عقیدہ توحید کے سے اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے، اس پر انشاءاللہ تفسیر